بشریٰ کی والدہ کے انتقال کے وقت حاکم بی بی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ بشریٰ کا پورا خیال رکھیں گی اور انہیں کسی بات کی کمی محسوس نہ ہونے دے گی۔ بشریٰ حاکم بی بی کی بہن کی بیٹی تھی۔ بڑی بہن افشاں کا جب انتقال ہوا اس وقت حاکم بی بی نے بشریٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے افشاں کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ بشریٰ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اور بشریٰ کا پورا خیال رکھے گی، بشریٰ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ اس بات کو لے کر کے حاکم بی بی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے جیسا کہ عاقب کو سمجھا ویسے ہی انہوں نے بشریٰ کو ہمیشہ مانا۔ عاقب حاکم بی بی کی اکلوتی اپنی اولاد تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ بشریٰ بھی کوئی غیر نہیں تھی، بشریٰ ان کی بہن کی بیٹی تھی اور انہوں نے اپنی مرتی ہوئی بہن کو بشریٰ کی پوری طرح سے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ ایسے میں حاکم بی بی تو اپنا فرض ایک موسی ہونے کے ناطے ادا کر رہی تھی، لیکن عاقب نے کبھی بھی بشریٰ کو ایک بار دیکھ کر کے دوسری بار دیکھنے کی خواہش تک ظاہر نہیں کی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ بشریٰ کا نہ صرف کہ رنگ کالا تھا بلکہ وہ کوئی خاص شکل صورت کی مالک نہیں تھی۔ ایک عام سی شکل صورت کی لڑکی کے جو بہت زیادہ نہ تو جاذب نظر ہے نہ ہی خوبصورت ہے، اوپر سے اس کا رنگ کالا تھا اور نین نقش بھی کچھ ایسے خاص نہیں تھے کہ جو عاقب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ بشریٰ جو کہ حاکم بی بی کے گھر آ کر کے رہنے لگی تھی، جو کہ عاقب کے نظروں کے سامنے رہنے لگی تھی، جسے عاقب نے کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، آج حاکم بی بی نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ عاقب کی شادی بشریٰ سے کریں گی اور عاقب کو بشریٰ سے شادی کرنی پڑے گی۔ عاقب نے اس رشتے کے لیے صاف طور پر انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی بشریٰ سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سعدیہ سے محبت کرتا ہے اور سعدیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ سعدیہ اس کی کلاس فیلو ہے اور وہ سعدیہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے سعدیہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس نے بشریٰ کے بارے میں نہ تو کبھی ایسا سوچا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اس کالی کلوٹی کے بارے میں سوچے گا۔ اس بات کو سن کر کے حاکم بی بی نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ عاقب میری ایک بات یاد رکھو، میں نے بشریٰ کی مرتی ماں کو اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں بشریٰ کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی اور بشریٰ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم اس بات پر آئے ہو کہ تم کسی اور لڑکی سے شادی کرو گے اور بشریٰ کے ساتھ تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے تمہاری اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ جا کر کے اپنی مرضی سے سعدیہ کے ساتھ شادی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری اس جائیداد سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ یہ جائیداد تمہارے باپ نے میرے نام کی ہے، یہ محل جیسا گھر، یہ بینک بیلنس، یہ کھانا پینا، یہ عیش و عشرت، یہ سب کچھ اس وقت میرے انڈر میں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اس کی پاور آف اٹرنی میرے نام ہے۔ اس لیے یاد رکھو، تم جاؤ کسی سعدیہ سے شادی کرو، ہادیہ سے کرو یا نادیہ سے کرو، لیکن اس جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی کی امید نہ رکھنا۔ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گی، باقاعدہ اخبار میں اشتہار دے دوں گی۔ مجھے اپنی اولاد سے دوری منظور ہے، لیکن میں اپنی بہن کو دیا ہوا وعدہ ہر حال میں پورا کروں گی۔ بشریٰ کے لیے مجھے باہر کوئی رشتہ تلاش نہیں کرنا ہے اور نہ ہی میں بشریٰ کی شادی باہر کروا کر کے اس کی زندگی کو برباد کرنے کا رسک لوں گی۔ مجھے کیا پتہ کیسا شخص ملے، کوئی ایسا ملے کہ جو اس بیچاری کی زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھ دے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرا یہ حکم ہے کہ تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی، اور اگر تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے
تم نے اپنی زندگی کسی سعدیہ کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر میری جائیداد سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت یہ ساری جائیداد میرے اپنے نام ہے، تو یہ میری ہی جائیداد ہے اور میں تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت پڑھ رہے ہو، تمہارے تعلیمی اخراجات جو کچھ بھی ہیں وہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تم یہاں سے فارغ ہوگے اس کے بعد تم عملی زندگی میں قدم رکھو گے اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنے مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ لہٰذا اب تم اس بات کا فیصلہ کرو کہ تم نے سعدیہ کو چننا ہے اور اپنی زندگی سعدیہ کے ساتھ گزارنی ہے، یا بشریٰ کے ساتھ گزار کر یہاں پر میری زمین جائیداد دولت روپے پیسے کا مالک بننا ہے، میرے بعد یہ سب کچھ اپنا کرنا ہے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب تک ہوں اور کب تک نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک میری زندگی ہے میں بشریٰ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، اور اگر بشریٰ کی شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، اور اگر بشریٰ کے ساتھ تم شادی نہیں کرو گے تو پھر تم جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، میں بشریٰ کے لیے بھی سوچ لوں گی اور میں اپنی زندگی بھی گزار لوں گی۔ عقب جانتا تھا کہ حاکم بی بی کا رویہ کس قدر سخت ہے، ان کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، انہوں نے کبھی اپنی بات سے پلٹنا نہیں سیکھا، وہ ان کے رویے سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر اب انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بشریٰ جیسی لڑکی سے شادی کر کے خوش نہیں رہے گا، وہ اس کالی کلوٹی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، تو اسے اپنی بیوی کے روپ میں کیوں اپنائے گا۔ لہٰذا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ نہ تو ماں کو ناراض کیا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ سعدیہ کو لے کر کے کوئی بات آگے بڑھائی جائے۔ سعدیہ اس کی کلاس فیلو تھی، ایک ہی کلاس میں ایک ہی کالج میں تھے، دونوں بی اے کے فائنل ایگزامز میں تھے۔ اس نے سعدیہ سے بیٹھ کر کے اس مسئلے پر بات کی اور اس نے بتایا کہ میری ماں میری شادی بشریٰ سے کرانا چاہتی ہے، جو کہ افشاں موسی کی بیٹی ہے۔ افشاں میری بڑی موسی تھیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے گئیں، نہ کوئی زمین، نہ جائیداد، نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی مکان، وہ صرف ایک بیٹی کو چھوڑ کر کے گئی ہیں، اور وہ بیٹی میری ماں نے اپنی بیٹی بنا کر کے گھر لے آئی ہے۔ اب میری ماں کا کہنا ہے کہ وہ میری شادی بشریٰ کے ساتھ کرائیں گی اور مجھے بشریٰ کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اگر میں بشریٰ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا تو مجھے میری زمین جائیداد سے، یعنی کہ جو ماں کے بعد میری ہی ہونی ہے، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ ماں مجھے آگ کر دے گی اور اس کے بعد وہ میری طرف پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ جس نواب خاندان سے میری والدہ کا تعلق ہے، اس میں ایک مرتبہ جب کوئی فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو پیچھے مڑ کر یہ لوگ نہیں دیکھتے، اس لیے میری ماں حاکم بی بی کبھی بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گی۔ اگر اسے اپنی سگی اولاد کو چھوڑ کر بھی بشریٰ کو اپنانا پڑا تو وہ اپنائے گی، وہ بشریٰ کے لیے مجھے نکال دے گی، مجھے چھوڑ دے گی۔ میں جانتا ہوں، میں اپنی ماں کو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، وہ اپنے اصولوں کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی، اسے اپنے اصول اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، اور یہی بات ہے کہ جو مجھے پریشان کر رہی ہے کہ اگر اس نے میری شادی بشریٰ سے کرنے کا ٹھان لیا ہے تو پھر اگر وہ میری شادی بشریٰ سے نہیں کرواتی تو مجھے ہر چیز سے، اپنی زمین جائیداد، کھانے پینے، عیش و عشرت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہیں صرف ایک ایسا لڑکا ملے گا کہ جس کے پاس نہ گھر ہوگا، نہ گاڑی ہوگی، نہ بینک بیلنس ہوگا، نہ بنگلہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاس عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ سعدیہ کا اپنا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا، وہ جانتی تھی کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو غریب ہیں وہ زندہ نہیں رہتے، یا ان کو روٹی نہیں ملتی، یا ان کے معاملات صحیح طریقے سے نہیں چلتے، لیکن ایک آسائشوں اور آرائشوں میں پلی لڑکی ظاہری بات ہے کہ غربت کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔
اس نے اپنے والدین سے بھی عاقب کو یہی کہہ کر کے ملایا تھا کہ عاقب ایک بہت بڑے نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز عاقب کے گھر میں موجود ہے۔ لیکن ایسے میں آج عاقب نے جو بات کی تھی، اگر واقعی یہی صورتحال رہی اور اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو حاکم بی بی کے ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ اگر یہ بشریٰ سے شادی نہیں کرتا تو اسے پوری جائیداد زمین سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ سعدیہ تو شاید عاقب سے شادی کرنے کے لیے مان ہی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ عاقب سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کے چلتے وہ اتنی قربانی شاید دے دیتی۔ لیکن سعدیہ کے والدین کو کیا کہہ کر کے مطمئن کیا جاتا، ان کو کیا بتایا جاتا کہ کس طریقے سے عاقب کے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اور عاقب جو ہے وہ سعدیہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ ظاہری بات ہے کہ عاقب کی حیثیت دو کوڑی کی ہو کر کے رہ جاتی اور سعدیہ کے والدین عاقب کو اس رشتے کے لیے کبھی بھی آمادگی کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے میں سعدیہ کے ساتھ عاقب کی شادی نہیں ہوتی اور اسے کسی اور جگہ بیاہ کر کے جانا پڑتا اور یہ محبت کی کہانی ادھوری کی ادھوری رہ جاتی اور سعدیہ ساری زندگی جو ہے وہ عاقب کی یاد میں گزار دیتی اور شاید اس شخص کے ساتھ ویسی زندگی نہیں گزار پاتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور وہ سعدیہ اور عاقب کو ہو چکی تھی، اور اب اس محبت کے چلتے وہ جو بھی فیصلہ کرتے، جیسے بھی زندگی گزارتے، انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ وہ کب کا کر چکے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے، اس بات کو لے کر کے کوئی ایسی شکل نہیں تھی جو کہ نظر آ رہی تھی کہ جو اس راستے سے گزرنے کا کوئی ذریعہ ہو جس سے گزر کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں سعدیہ اور عاقب کی شادی بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور زمین جائیداد سے ہاتھ بھی نہ دھونا پڑے۔ لیکن یہ معاملہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، حاکم بی بی کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا اور انہوں نے بار بار یہ بات جتلانا شروع کر دی تھی کہ عاقب، میں اپنی اولاد کو بھول جاؤں گی لیکن میں اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ مجھے بشریٰ کے لیے ایک اچھا لڑکا اور ایک اچھا گھر، ایک اچھی جگہ چاہیے اور وہ میں اپنے گھر سے بہتر کوئی اور گھر نہیں سمجھتی۔ تمہیں بشریٰ کے ساتھ شادی کر کے گھر بسانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب جب یہاں تک نوبت پہنچی تو بات سعدیہ کے والدین سے بھی چھپی نہیں رہی۔ سعدیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کے آگے اس بات کو کر بیٹھی اور اس نے اپنے والد حفیظ صاحب کو اور اپنی والدہ زرقا بیگم کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ وہ اور عاقب کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ وہ عاقب کے علاوہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ اپنا گھر کسی اور لڑکے کے ساتھ بسانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ اب حاکم بی بی ضد لگا کر کے بیٹھ گئی ہے کہ اگر عاقب کی شادی ہوگی تو بشریٰ کے ساتھ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور اگر عاقب بشریٰ کے ساتھ شادی نہیں کرتا تو تمام زمین و جائیداد سے اسے عاق کر دیا جائے گا۔ اخبار میں باقاعدہ اس بات کے لیے اشتہار دے دیا جائے گا اور کسی قسم کا اس زمین جائیداد دولت روپے پیسے سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جب سعدیہ نے یہ بات اپنے والدین سے کہی، حفیظ صاحب اور زرقا اس بارے میں سوچنے لگے اور انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد ایک راستہ نکال لیا۔ انہوں نے عاقب اور سعدیہ کو اپنے سامنے بٹھا کر کے جب اس بات کے بارے میں بات کی اور انہیں اس راستے کے بارے میں بتایا کہ جو ان کے خیال میں ایک بہترین ذریعہ تھا کہ جس ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے وہ ایسا کر سکتے تھے۔ جب یہ بات عاقب اور سعدیہ کے سامنے پیش کی گئی تو دونوں نے ہی فی الحال اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ حفیظ صاحب یا زرقا کی بتائی ہوئی بات کے مطابق سے عمل کریں۔
حفیظ صاحب اور زرقا بیگم نے جو راستہ انہیں دکھایا تھا وہ راستہ یوں تھا کہ پہلے دکھاوے کے لیے ایسا کرے کہ عاقب بشریٰ سے شادی کر لے. جب بشریٰ کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ حاکم بی بی کا عاقب پر اعتماد بن جائے گا. جب اعتماد بن جائے گا وہ اس کو کسی بھی چیز سے نہیں روکے گی. روپیہ پیسہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت ان کی نظر میں ایک شادی شدہ شخص ہوگا جس کی ضروریات بڑھ جائیں گی. وہ اسے روپیہ پیسہ ہر چیز اسی کے حوالے کریں گی یا پھر اسے استعمال کرنے دیں گی. اس پہ کسی قسم کی روک پابندی نہیں لگائیں گی. جب ان تمام آسائشوں اور آرائشوں کا عاقب کے پاس آمد و رفت شروع ہو جائے اس وقت وہ سعدیہ کے ساتھ چپکے سے نکاح کر لے. یہ بات حاکم بی بی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سعدیہ کے ساتھ بھی شادی کر چکا ہے یا وہ سعدیہ کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتا ہے. پھر وہ حاکم بی بی کے اس وقت تک انتظار کرے کہ جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے کیونکہ بقول عاقب کے حاکم بی بی جو ہے وہ دل کی مریض تھی. 2 دورے انہیں دل کے پڑ چکے تھے اور تیسرا دورہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے میں اگر حاکم بی بی دنیا میں نہیں رہتی وہ ایک دل کی مریضہ خاتون ہے, مزاج کی بھی سخت ہے, اس لیے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر وہ نہیں رہتی تو ان کے نہ رہتے سب کچھ ظاہری بات ہے کہ عاقب کے نام لگے گا اور عاقب کو سب کچھ مل جائے گا. جب عاقب کو سارے اختیار مل جائیں گے اس کے بعد وہ چاہے تو سعدیہ کو اپنے گھر لے جائے اور بشریٰ کو بتائے کہ بھئی دیکھو کہ یہ میری بیوی ہے اور تمہارے لیے صرف یہی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر تم سے شادی کر لی تھی اور کچھ وقت جو ہے وہ میں نے یہ مصیبت میں جو گزارا ہے وہ صرف اسی وقت وجہ سے گزارا ہے کہ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. لہٰذا بشریٰ کو چلتا کرائے, وہ جہاں مرضی جائے عاقب کی بلا سے, اور عاقب جو ہے وہ سعدیہ کو لے کر کے اس گھر میں آباد ہو جائے. یہ وہ بات تھی جو کہ حفیظ صاحب نے اور زرقا نے عاقب کو اور سعدیہ کو بٹھا کر کے سمجھائی تھی کہ وہ انہیں ایسا کرنا چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے وہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دکھاوے کے لیے ہی صحیح لیکن وہ بشریٰ سے شادی کرے اور بشریٰ سے شادی کرنے کے بعد وہ سعدیہ کو اپنا لے گا اور سعدیہ کے ساتھ وہ دوسری شادی کرے گا. ظاہری بات ہے کہ جب وہ بشریٰ سے شادی حاکم بی بی کے کہنے پہ کر لے گا تو اسے کسی چیز کی رکاوٹ نہیں آئے گی. روپیہ پیسہ اسے حاکم بی بی سے مل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے بزنس کے لیے یا کسی چیز کے لیے حاکم بی بی سے پیسے مانگے جو کہ کل کو سعدیہ کے مستقبل کے لیے بہتر ہو تو حاکم بی بی اسے وہ پیسے دینے سے بھی گریز نہ کرے. پہل تو عاقب نے اس بات سے انکار کر دیا اور سعدیہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ غلط ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور حاکم بی بی بشریٰ کو لے کر کے مزید سختی عاقب پر برتنے لگی تو عاقب کو یہی راستہ اب صحیح سجائی دیا. اس نے بالآخر تمام لوگوں کی رضامندی سے سعدیہ اور سعدیہ کے والدین کو اعتماد میں لینے کے بعد بشریٰ کے ساتھ اپنی شادی کا اظہار کر دیا اور اس کی شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی. حاکم بی بی کو شاید اسی دن کا انتظار تھا, لہٰذا بشریٰ بی بی کی شادی حاکم بی بی نے فوری طور پر عاقب سے کر دی اور گھر کے لوگوں کی موجودگی میں ہی یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہو گیا. نکاح تو انتہائی سادگی سے ہوا تھا لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی تھی جو کہ عاقب کی اور بشریٰ کی شروع ہو گئی تھی. حاکم بی بی کسی بھی طور پر عاقب کو
کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے نہیں دے رہی تھی کہ جس میں وہ بشریٰ بی بی کو نظر انداز کرے۔ بشریٰ نظر انداز اگر ہوتی یا بشریٰ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو حاکم بی بی کی سختی جو ہے وہ عاقب پر بڑھ جاتی، اور عاقب بھی نہ چاہتے ہوئے بشریٰ کی طرف توجہ دینے لگا، اور اسی توجہ میں بشریٰ پیٹ سے ہو گئی۔ جب بشریٰ پیٹ سے ہوئی تو اس کو اس بات کا اطمینان ہوا کہ اس کا شوہر جو کہ اس سے بے رخی برتتا ہے اور اس کے رنگت کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا، شاید اب راہ راست پر آ جائے کہ اب اولاد ہو جائے گی، اور اولاد کے ہو جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ اولاد شاید اسے موڑ دے گی، اور شاید یہ اولاد جو ہے اس کو یہاں تک لے آئے گی کہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن یہ بشریٰ کی خام خیالی تھی۔ اولاد ہو گئی، بچہ ہوا، بیٹا ہوا، انتہائی خوبصورت بیٹا ہوا جو کہ اپنے باپ کی کاپی تھا۔ اس کا نام معظم رکھا گیا، اور معظم جو ہے وہ ایک انتہائی خوش شکل لڑکا تھا۔ لیکن عاقب نے پھر بھی بشریٰ پر کوئی توجہ نہیں کی۔ ادھر جب ایک بیٹا ہو گیا تو اب عاقب اس بات کے لیے جو ہے وہ حفیظ صاحب اور زرقا بیگم سے کہنے لگا کہ وعدے کے مطابق سعدیہ سے شادی جو ہے اس کی کروا دینی چاہیے، کیونکہ اگر وعدے کے مطابق سعدیہ سے اس کی شادی کروا دیں گے تو اب کیونکہ اس نے یہ سب کچھ بشریٰ سے شادی اس نے کی ہی سعدیہ سے شادی کرنے کے لیے تھی تاکہ اپنی ماں کا اعتماد جیت سکے۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور حاکم بی بی نے اسے اپنا کاروبار کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے دیے تھے، جس میں اس وقت اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، اور اپنے کاروبار میں وہ کامیاب بھی جا رہا تھا۔ دن دگنی رات چگنی اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے اب حفیظ صاحب اور زرقا کو بھی ایسا لگا کہ انہیں واقعی میں سعدیہ کی شادی جو ہے وہ عاقب سے کروا دینی چاہیے۔ لہٰذا سعدیہ کی شادی عاقب سے ہو گئی، اور ایک الگ گھر جو ہے وہ لے کر کے وہ رہنے لگی۔ یہ گھر رینٹ پہ لیا گیا تھا جو کہ عاقب نے لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے لیے یہ گھر لیا تھا۔ سعدیہ کو ہر آسائش آرائش میسر آنے لگی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ عاقب جو کچھ بھی کماتا تھا وہ اپنی اسی بیوی کے لیے کماتا تھا جس کے ساتھ وہ خوش تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، جو اس کی خواہش تھی۔ حفیظ صاحب اور زرقا بھی اس بات کو لے کر کے خوش تھے کہ چلو عاقب جو ہے وہ بشریٰ کی طرف نہیں بلکہ ہماری بیٹی سعدیہ کی طرف متوجہ ہے، اور ہماری بیٹی سعدیہ جو ہے اس بات کا بھرپور فائدہ جو ہے لے رہی ہے۔ وہی اصل میں اس کی بیوی ہے، وہی اصل اس کی بیوی ہے۔ بشریٰ کے ساتھ تو اس نے شادی جو کی تھی وہ صرف اس لیے کی تھی کہ اس کی ماں کی ضد تھی، اور اپنی ماں کی ضد کو اس نے پورا کیا تھا۔ حاکم بی بی اس بات پر توجہ دے رہی تھی کہ عاقب گھر میں بہت کم دلچسپی دینے لگا تھا، لیکن وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن تھی کہ چلو وہ اب کاروبار کرنے لگا ہے، اس کا ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے، شاید وہ اس وجہ سے زیادہ مصروف رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں کم آتا ہے، بشریٰ کی طرف کم توجہ دیتا ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ بشریٰ کو خدا نے ایک بیٹا دیا ہے اور شاید دوسرا بھی ہونے والا ہے۔ اس بات کو لے کر کے حاکم بی بی مطمئن تھی کہ چلو جو بھی اللہ کرے گا بہتر ہوگا، اور بشریٰ کے اولاد ہو جائے گی، اور اس اولاد کے چلتے بشریٰ کو کل کو عاقب کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے زیادہ ٹائم نہیں بھی دیتا تو تب بھی چلو بشریٰ جو ہے وہ اپنے بچوں کے سہارے اپنی زندگی کو گزار لے گی۔ ایسے میں حاکم بی بی کے ذہن میں ایک بات اور بھی تھی، کیونکہ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، جہاں دیدہ عورت تھی۔ اسے پتہ تھا کہ عاقب نے بشریٰ کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، اس نکاح کے چلتے وہ مجبور ہو کر کے اس سے شادی کر کے وہ بشریٰ کو پسند نہیں کرتا، وہ اسے اس کے رنگت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ ایسے میں کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ میں نہیں رہتی،
یا پھر میری جان چلی جاتی ہے، میں دل کی مریضہ ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بشریٰ کو نہ پوچھے، اسے یہاں سے نکال دے، ساری زمین جائیداد ہر چیز پر اپنا قبضہ جما کر کے بشریٰ کو بالکل ٹھوکریں کھانے کے لیے زمانے کے در پر پھینک دے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بات جب اس نے سوچی تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ تو کر سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے خیر دین جو کہ منشی تھا اور اس کے گھر کا پرانا ملازم تھا، اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے خیر دین کو بشریٰ کے لیے کچھ کہا اور پھر اس نے خیر دین کو ساری بات سمجھا دی۔ خیر دین نے اس کام کو کرنے کا وعدہ کیا اور پھر اس کام کو پوری رازداری سے سر انجام دینے کا وعدہ کرنے کے بعد اس نے بشریٰ کو اور حاکم بی بی کو یہ وعدہ کیا کہ وہ اس بات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھے گا، صرف یہ راز اپنی ذات تک محدود رکھے گا، اور یہ بات جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ عاقب کو پتہ نہیں چلے گی، اور عاقب جو ہے وہ اس بات سے ہمیشہ جو ہے وہ دور رہے گا اور اسے اس بات کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ اللہ کی کرنی کہ اب جب یہ فیصلہ حاکم بی بی نے کیا، اس بیچاری کو اس فیصلے کے بعد کچھ زیادہ مہلت زندگی نے نہ دی، اور قریب 2 مہینے کے اندر اندر وہ بیچاری ایسی بیمار پڑی کہ اسے دل کی بیماری نے ایسا آ لیا کہ وہ اپنے خالق حقیقی اپنے مالک سے جا ملی۔ وہی ہوا جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں کچھ عرصہ تو سکون سے گزر گیا، اس کے بعد عاقب نے بشریٰ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اسے ڈرانا دھمکانا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی، اس بات کا بھی عاقب کو پتہ تھا، لیکن عاقب کی نظر میں نہ تو اپنی بیوی کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی اس کے بطن سے پیدا ہوئے بچوں کی کوئی اہمیت تھی، لہٰذا اسے وہی کچھ سہنا پڑا جیسا کہ حفیظ صاحب نے اور زرکار نے اور سعدیہ نے مل کر کے سوچا تھا، اور وہ سوچ جو تھی وہ اس وقت بشریٰ کے سامنے آئی، اور بشریٰ کو عاقب نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف کہ گھر سے نکال دیا بلکہ سعدیہ کو بھی لا کر کے اس کے سر پر بٹھا دیا اور اسے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، تم کون ہو، تمہیں تو میں جانتا تک نہیں۔ اب اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ بشریٰ کو اس گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا گیا تھا۔ سعدیہ اس گھر کی مالکن بن کر کے بیٹھ گئی تھی، وہ رینٹ کی کوٹھی چھوڑ کر کے یہاں پر آ گئی تھی جو کہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ حاکم بی بی اس دنیا سے جا چکی تھی اور سب کچھ کرتا دھرتا عاقب ہی تھا، اور سب زمین جائیداد دولت روپیہ پیسہ سب کچھ عاقب کے اپنے پاس تھا۔ بشریٰ گھر سے نکل آئی تھی اور اس وقت کی حاکم بی بی کی دور اندیشی کام آ گئی تھی۔ اس نے خیر دین کے ذریعے سے بشریٰ کے لیے ایک الگ مکان خریدا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اسے وہاں سے نکال دیا جائے یا کل کو اس کے ساتھ کچھ برا سلوک ہو تو اس کے رہنے کا کم از کم ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص رقم جو تھی وہ حاکم بی بی خیر دین کے ذریعے بشریٰ کو دے گئی تھی، اور وہ آج خیر دین نے نہ صرف کہ بشریٰ کو دی تھی بلکہ اس مکان میں بھی جانے کا پروانہ اسے دے دیا تھا۔ اس مکان میں بشریٰ چلی گئی تھی۔ یہ مکان حاکم بی بی نے بشریٰ کے لیے لیا تھا۔ یہ اگرچہ بنگلہ یا کوٹھی نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا مکان تھا کہ جس میں بشریٰ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتی تھی۔ وہ رقم جو بشریٰ کے لیے مخصص کی گئی تھی وہ اتنی رقم تھی کہ اس رقم کے ساتھ بشریٰ نے اسی مکان میں، جو کہ ایک 2 منزل کا مکان تھا، اوپر نیچے 4 کمرے تھے، اس میں ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھ لیا اور دوسرے حصے میں اس نے ایک سلائی سکول کھول لیا، اور اس سلائی سکول کو کھول کر کے اس نے وہاں پر کام شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈالی کہ وہ کام اس کا چل نکلا۔ روزی روٹی وہ گھر بیٹھ کر کے کمانے لگی۔ اللہ نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا،
ایک بیٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے بیٹے سے نواز دیا، وہ 2 بیٹوں کی ماں ہو گئی۔ 2 بیٹے تھے جو کہ اس کے 2 بچے تھے، 2 آنکھیں تھیں، اور ان کے سہارے اس نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ دونوں بچے خوبصورت تھے، دونوں بچے جاذب نظر تھے، دونوں بچے کسی سے کم نہیں تھے، اور ایسے میں اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ جس گھر سے وہ دھکے دے کر کے نکالی گئی تھی، جس جگہ سے اسے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، اس نے وہاں پر واپسی کبھی راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی ان کی طرف نہیں گئی، کبھی وہاں پر جا کر کے کسی چیز پر اپنا حق نہیں جمایا۔ اس نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے نام وقف کیا اور اسی طریقے سے وہاں پر اپنی زندگی کو گزارنے لگی۔ ادھر وقت گزرنے لگا، سعدیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ ذہنی معذور نکلا۔ اس بیچارے کو نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، اور نہ وہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ بڑی ہی عجیب قسم پرسی کے عالم میں بہت سے جگہوں پر اس کا علاج کروایا گیا، بہت سے لوگوں کے پاس جایا گیا، بہت سے لوگوں کو دکھایا گیا، لیکن ہر شخص نے یہی کہا کہ یہ پیدائشی ایسا ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ 2-3 سال گزر جانے کے بعد پھر سعدیہ کی گود ایک بار خالی ہوئی۔ اس بار سعدیہ کو ایک بیٹی ہوئی تو وہ ٹانگوں سے معذور تھی، اسے بچپن ہی میں جیسے ہی وہ پیدا ہوئی وہ چلنے پھرنے سے معذور نکلی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوئی۔ اب عاقب اور سعدیہ بچوں کو لے کر کے پریشان بھی تھے، اور ان دونوں کے درمیان اب گہری چپکلش رہنے لگی، آئے دن لڑائی جھگڑے۔ اس دوران حفیظ صاحب کو دل کا دورہ پڑنے سے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، صرف زرقا بی بی رہ گئی تھی جو کہ سعدیہ کی ماں تھی، اور اب سعدیہ کے ساتھ قریب وہی سلوک ہو رہا تھا کہ جو کبھی اس گھر میں بشریٰ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ 2 معذور بچوں کی پیدائش کے بعد سعدیہ کو لوگوں نے نہ جانے کن کن القاب سے نوازا تھا، منحوس، کرم جلی، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کہہ کر کے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ روتی پیٹتی اپنی ماں کے پاس چلی جایا کرتی تھی، جو کہ اب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کبھی اپنی ماں کے گھر اور کبھی عاقب کے پاس۔ عاقب نے اپنے آپ کو اپنے بزنس میں وقف کر لیا تھا، وہ گھر کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا، وہ سعدیہ کو کبھی دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محبت کی شادی، وہ گوری چٹی لڑکی، وہ پڑھی لکھی لڑکی، وہ اس کی ہم خیال، وہ ایک ایسی لڑکی کہ جو اس کے ساتھ سوسائٹی میں قدم سے قدم ملا کر کے چلے، اسے اللہ نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کیسے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اس کی 2 اولادیں تھیں اور دونوں کی دونوں معذور۔ 2 معذور بچوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا، اپنی زندگی ان دونوں بچوں کے لیے وقف کرنا، ظاہری بات ہے یہ آسان نہیں تھا۔ ادھر عاقب اس کو بزنس میں لاس آنے لگا، اللہ کی کرنی کہ اس کے ساتھ بھی اب الٹا چکر چل نکلا۔ وہ زمین، وہ جائیداد، وہ بینک بیلنس کم ہونے لگا، رفتہ رفتہ چیزیں بکنے لگیں، وہ بہت سی کمپنیوں کے، بینکوں کے قرضوں کے نیچے آ گیا، کچھ ہی عرصے میں اس کا دیوالا نکل گیا۔ ایک ہی مکان اب باقی بچا تھا، اپنا نہیں، اپنا تو سب کچھ بیچ بیٹھا تھا، جس مکان میں زرقا بیگم رہتی تھی، یعنی اس کی ساس، وہ اس گھر میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک کھچاؤ تھا، ایک دوری تھی کہ جو اب اس کے اور سعدیہ کے درمیان مسلسل رہتی تھی۔ ادھر اس کی ساس زرقا بیگم بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی، وہ جس کام کو ہاتھ ڈالتا وہ کام مٹی ہو جاتا، وہ سونے کو ہاتھ ڈالتا مٹی ہو جاتا، کھانے کے لالے پڑ گئے، پریشانی پشیمانی اس قدر کہ جس کی انتہا نہیں رہی۔ 2 بچے ہیں جو کہ سہارا ہو سکتے تھے، جو کہ
زندگی بھر کے لیے باپ کو سنبھال سکتے تھے، ماں کو سنبھال سکتے تھے، ان کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی تھی، لیکن کیا دونوں ہی بچے مزدور تھے؟ ان مزدور بچوں کو دیکھ دیکھ کر کے سچ پوچھیں تو سعدیہ بھی روتی تھی اور عاقب بھی روتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو چکا ہے۔ وہ نوابی ساری نکل گئی تھی، وہ ہیکڑی ساری نکل گئی تھی۔ اس ایک گھر کے علاوہ جو کہ سعدیہ کی والدہ کا تھا، کچھ بچا نہیں تھا۔ نہ بینک میں کچھ رہا تھا، نہ کاروبار رہا تھا۔ ایسے میں وہ خود کسی جگہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ خود ایک آفس میں نوکری کرنے لگا۔ وہ سیلری لے کر کے آتا تھا، اسی کے ذریعے سے گھر بار چلنے لگا۔ ایک روز سعدیہ، عاقب اور زرقہ تینوں بیٹھے تھے۔ اسی چیز کا رونا، اس بات کا غم نہیں تھا کہ دولت نہیں رہی تھی، روپیہ پیسہ نہیں رہا تھا، محل کوٹھیاں نہیں رہی تھی۔ اس بات سے بڑا غم یہ تھا کہ اولاد کیسی تھی۔ ایسی اولاد نہیں تھی کہ جس کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر کے چل سکتے۔ 2 مزدور بچے، ان کو لے کر کے وہ کہاں جاتے، کیا کرتے، کہاں لکھاتے پڑھاتے؟ اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہ ہم لوگوں کے پاس پیسے رہے ہیں، نہ گھر رہا ہے، اور پھر ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی ہے تو کیسی؟ شاید کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی چیز میں انجانے میں کر بیٹھی ہوں کہ جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ عاقب بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ تب اس نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں بشریٰ نے ہمیں بد دعا نہ دے دی ہو۔ شاید ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی بد دعا سے آج ہم ان حالات کو پہنچ گئے ہیں۔ ایسے میں زرقہ بیگم نے کہا کہ نہیں، جہاں تک میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، وہ بڑی صبر والی لڑکی تھی، وہ بڑی ہمت حوصلے والی لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں بد دعا نہیں دیا کرتی۔ ان کو ان کے ماں باپ کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ وہ خود پر ستم سہ لیتی ہیں، لیکن وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں کوئی بد دعا نہیں دی ہوگی۔ ہاں، ایک بات میں جانتی ہوں، میری عمر کا تجربہ ہے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی نہ دی ہوئی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بد دعا اور ایک ہوتی ہے ہاں۔ شاید اس نے بد دعا تو نہیں دی، مگر اس کی ہائے جو ہے، اس کی ہاں جو ہے، یہ شاید ہم لوگوں کو پڑ گئی ہے، اور یہ زیادہ بری ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ہاں لے لو تو یہ زیادہ بری ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بشریٰ کی ہاں ہے جو ہم لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ شاید ایسا ہو سکتا ہے، تینوں ہی یہ گفتگو کر رہے تھے، تینوں ہی اپنی اپنی دنیا اجاڑ بیٹھے تھے، سارے راستے بند ہو چکے تھے، لیکن ایک راستہ اب بھی باقی تھا، اور وہ راستہ معافی کا راستہ تھا۔ عاقب اور سعدیہ نے بشریٰ سے معافی مانگنے کا سوچ لیا تھا۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے در پر جائیں گے اور اپنے لیے معافی طلب کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ایسے حالات نہ رہیں اور وہ واپس اپنی زندگی میں واپس آ جائیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ بشرا کو تلاش کریں گے، اکبر سعدیہ اس کے پاس جائیں گے۔ زرقا بیگم نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا کہ لگتا یہی ہے کہ تم وہاں پر جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، شاید اس سے معافی مانگنے کے بعد تم لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ جو سلوک تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، تم نے کیا، ہم سب قصوروار ہیں۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ اور پھر اس کے بعد سعدیہ کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ ہم ہی لوگوں نے تمہیں دیا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہی تمہیں یہ کہا تھا کہ اس کے لیے اس کے ساتھ بس ایسی شادی کر لو، دکھاوے کے لیے، اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن نہیں، ہمارے دل میں تو کھوٹ تھا، ہم سب تو ایک کھوٹی نیت کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس لڑکی نے کچھ بھی کھوٹی نیت سے نہیں کیا تھا۔ وہ تو جو کرنا چاہ رہی تھی، جیسے کرنا چاہ رہی تھی، اس نے تو تمہیں اپنا شوہر مانا تھا، اس نے تو تمہیں اپنا آپ سونپ دیا تھا، اس نے تمہیں سچ میں اپنا شوہر مان کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت ہم سب کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی تھی، اور وہ پٹی کس چیز کی تھی؟ اس کے رنگ کی، اس کے روپ کی۔ کالی کلوٹی کہا کرتے تھے نا تم اسے، تو اب دیکھ لو کہ وہی کالی کلوٹی نہ تو میرے بس میں ہے کہ میں اپنی شکل کو خود بنا سکوں، نہ تمہارے بس میں ہے کہ تم اپنی شکل کو خود بنا سکو، نہ سعدیہ کے بس میں ہے کہ وہ اپنی شکل کو خود بنا سکے۔ اس کالی کلوٹی نے تو تمہیں ایک بہت خوبصورت بیٹا دیا، پھر وہ جب گھر سے نکالی گئی اس وقت بھی وہ ماں بننے والی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اور بیٹی یا بیٹا بھی ہوا ہو۔ ہمیں کیا ملا؟ اللہ نے یہ 2 معذور بچے تھے، اس لیے شاید بد دعا تو اس نے نہیں دی، لیکن کبھی کبھی نہ دی ہوئی بھی لگ جاتی ہے۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں اس سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ جب ہم اسے ڈھونڈ کر کے اس سے معافی مانگیں گے تو شاید اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ ہمیں جانا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ آج کے دور میں بہت سے انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور ایسے میں بغیر معافی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بعض کو زندگی مہلت دیتی ہے کہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور بعض کو زندگی معافی مانگنے کی مہلت نہیں دیتی۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر زندگی کے مسائل زندگی کے اندر ہی ختم کر کے جاؤ تو یہ بہتر ہے۔ شاید اس بات کا احساس اب عقب اور سعدیہ کو ہو گیا تھا کہ جن آسائشوں کے لیے، جن آرائشوں کے لیے انہوں نے سعدیہ کو دھتکار کر نکالا تھا، اس کے رنگ کا مذاق اڑایا تھا، وہ آسائشیں اب رہی نہیں تھیں، اور اولاد بھی ملی تھی تو ایسی کہ جو خود ایک سزا تھی۔ اب شاید معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب دونوں نے اپنے اپنے طور پر بشرا کا پتہ کروانا شروع کر دیا۔ چند سالوں کی بات نہیں تھی، اچھے خاصے سال گزر چکے تھے، چند دنوں کی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طور پر تو پتہ چل ہی جاتا ہے
تو پرانے ملازم خیر دین سے بشریٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پر ایک سلائی اسکول چلاتی ہے، وہاں پر رہتی ہے۔ اب سعدیہ اور عاقب دونوں ہی اپنی اپنی شرمندگی لے کر کے وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ اچھا خاصا گھر ہے، ایک بڑا سلائی اسکول ہے جو کہ اس گھر کے ایک حصے میں آباد ہے اور دوسرے حصے میں بشریٰ 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ دونوں ہی بیٹے ہیں، دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں، دونوں ہی ہونہار ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ عاقب کی اولاد تھے، وہ اولاد کے جنہیں کبھی اولاد سمجھا ہی نہیں، وہ اولاد کے جنہیں اولاد کی طرح کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ اولاد جن کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، وہ اولاد کے جو دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، بول سکتی تھی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین مخلوق بنایا تھا۔ کسی بھی لحاظ سے وہ کم نہیں تھے، خوبصورت تھے۔ پہلے تو جب سعدیہ اور عاقب نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، ہائے افسوس یہ میرے بیٹے ہیں اور میں ساری زندگی ان سے دور۔ ایک طویل مدت کہ میں جانتا تک نہیں، دیکھا تک نہیں، ایک تو میرے سامنے پیدا ہوا اور پھر دوسرے کو تو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، اور 10-12 سال کا عرصہ گزار دیا۔ خیر انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور بشریٰ کو بلایا گیا کہ بھئی تم سے کچھ ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ بشریٰ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پہلی ہی نظر میں سعدیہ اور عاقب کو پہچان لیا۔ خیر وہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ہاں بولو، آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ لوگوں کی؟ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر کے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ بشریٰ ہم تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ اچھا نہیں تھا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں دعا دو، ہم بہت مصیبت میں ہیں۔ بشریٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک طویل زندگی تم لوگوں کے بغیر گزاری ہے، آگے بھی گزاروں گی، نہ میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی کوئی برا سوچا ہے، نہ کبھی میں نے تم لوگوں کے لیے کچھ برا مانگا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کس مصیبت کا شکار ہو، کیونکہ میں کبھی تم لوگوں کی طرف گئی نہیں، میں نے پلٹ کر دیکھا ہی۔ لیکن اگر تم لوگ کسی مصیبت کا واقعی شکار ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تم لوگوں کے لیے اچھے راستے بنائے، تم لوگ اس مصیبت سے نکل آؤ۔ اب عاقب کہنے لگا کہ بشریٰ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں ظاہری خوبصورتی رنگ روپ کا قائل ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید صرف سفید رنگ ہی رنگ ہوتا ہے، صرف ظاہری خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ میری ماں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو، میری ماں ٹھیک کہتی تھی۔ حاکم بی بی نے جو بھی زندگی گزاری، بہترین زندگی گزاری، اس نے جو بھی فیصلہ لیا میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے، اور آج دیکھ لو کہ میں کہاں چل تھا اور کہاں آ گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، سعدیہ کو معاف کر دو، ہم دونوں میاں بیوی تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ بشریٰ نے کہا مجھے تم دونوں سے کوئی گلہ نہیں، تم لوگ ٹھیک ہے آ گئے ہو، اچھی بات ہے، اگر کچھ میرے لائق خدمت ہے، کھانا پینا ہے، کچھ بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تم لوگ جا سکتے ہو۔
عقب نے کہا بشریٰ یہ بچے میرے بچے ہیں، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کیا یہ میرے پاس میرے گھر آ سکتے ہیں، میرے پاس رہ سکتے ہیں، کچھ وقت میرے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ بشریٰ نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی ہوگی۔ آپ اگر اس بچوں کو لے کر کے اپنے بچے مانتے ہیں، اب آپ کو ان کا خیال آج آ گیا ہے کہ آپ کے یہ بچے ہیں اور آپ کی یہ نسل ہے، اور آپ کو ان کا خیال آج آ گیا ہے، آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے وقت میرے ساتھ مل کے دیکھے ہیں۔ اب اگر آپ کو اس بات کا خیال آ گیا ہے تو میں صرف ایک بات کہوں گی، اگر آپ مجھے اور ان بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اسے آپ میری خواہش سمجھ لیجئے، میری ضد سمجھ لیجئے، یا پھر کچھ بھی سمجھ لیجئے، اگر آپ مجھے ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ واسطہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میری زندگی سے دوسری عورت کو نکالنا ہوگا۔ جب تک دوسری عورت رہے گی، میرے بچوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، روپیہ پیسہ محل منارے آپ کو مبارک ہوں، مجھے نہ آپ کا روپیہ پیسہ چاہیے، نہ کوئی محل منارے چاہیے، نہ مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی ہے۔ میں صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے بیوی ہونے کا حق حاصل ہو، اور وہ بھی پہلی بیوی ہونے کا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی پہلی اولاد ہے، مجھے اس چیز کا حق چاہیے۔ اگر آج قدرت آپ کو میرے پاس یہاں پر دوبارہ لے آئی ہے تو یاد رکھیے مجھے میرا حق چاہیے۔ جب آپ میرا حق دیں گے تو قدرت آپ پر خود بخود مہربان ہو جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں دوسری عورت برداشت کر سکتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں اپنی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے میرا حق، میرے بچوں کا حق چاہیے۔ عقب کہنے لگا کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا بیوی ہونے کا حق، اور ان بچوں کے تمہارے باپ ہونے کا حق۔ معاشرے میں، سماج میں، ہر جگہ وہی عزت، وہی مقام جو کہ سعدیہ کو حاصل ہے وہ مجھے ملے، کیونکہ میں پہلی ہوں، یہ دوسری ہے۔ یہ چاہ کر بھی اس مقام پر، اور میں وہ ہوں کہ جسے تمہاری ماں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اسے تم نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو، اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دو، یہ غلط ہوگا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے میرا حق، میرا مقام دو، مجھے بیوی کے روپ میں اور انہیں بچوں کے روپ میں قبول کرو۔ اور اپنی مری ہوئی ماں کی بات کو پورا کرو۔ اس نے مجھے بڑے چاؤ سے، بڑے ناز نخرے کے ساتھ تمہاری بیوی بنایا تھا،
اور جیسے ہی تمہاری ماں دنیا سے گئی تم نے اپنا رنگ ڈنگ بدل دیا، مجھے اٹھا کر کے باہر پھینک کر کے تم نے کہا کہ شاید میرے گھر سے نکلنے کے بعد یہ زندہ بھی نہ رہے گی، لیکن زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے۔ تمہاری ماں کو شاید پہلے سے اندازہ تھا، اسی لیے اس نے ایسا انتظام کر دیا کہ میرے جینے کا ایک سہارا اس نے مجھے دے دیا، اور آج تک میں نے یہاں پر رہ کر کے تمہارے نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے بچوں کو بھی پالا ہے اور اپنی عزت بھی بنائی ہے۔ صرف پہلی ہونے کا حق دو، مجھے میرے بچوں کے سمیت اپنی بیوی کے طور پر قبول کرو، اور دنیا کے نقشے سے، دنیا کے ذہنوں سے یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا نقش مٹا دو۔ اصل خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے، اصل چیز انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سوچو، اگر مجھے اور میرے بچوں کو اپناتے ہو تو میری طرف سے معافی ہی معافی ہے۔ ایسے میں زرقا بیگم جو کہ ساتھ ہی آئی تھی وہ اٹھی، اس نے کہا دیکھو بیٹی، ہم نے اپنی زندگی میں ایک بڑا غلط فیصلہ لیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ایسے ہی حاکم بی بی کو مطمئن کرنے کے لیے تمہاری شادی عقب سے کروا کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کروا کے اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھ لوں گی، لیکن آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ میری بیٹی خوشیاں کیا ہر چیز سے محروم ہو چکی ہے۔ تم کل بھی عقب کی بیوی تھی اور آج بھی عقب کی بیوی ہو، یہ عقب کے بچے تھے اور آج بھی عقب کے بچے ہیں۔ ہمیں تم لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، ہم اس وقت پیاسے ہیں اور تم وہ کنواں ہو۔ عقب اب تک یہ جان چکا ہوگا کہ اصل خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اٹھو بیٹی، گھر چلو۔ بشرا نے کہا کہ نہیں، گھر تو میرا یہی ہے، شوہر بھی میرا یہی ہے، بس یہ آگے ہیں تو یہ یہیں رہیں گے، اور آپ لوگ بھی اگر رہنا چاہو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ جانا چاہو تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ گھر بھی ہمارا ہے اور یہ گھر بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہاں پر مجھ سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، بہت سی بچیاں یہاں سے تعلیم و تربیت لے رہی ہیں، اس لیے میں ایک دم سے اس گھر کو چھوڑ کر کے جا نہیں سکتی۔ ہاں، میرا شوہر اس گھر میں رہ سکتا ہے، میرے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت میں، اور تم لوگوں کے ساتھ بھی وہ رہنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، بس مجھے بیوی ہونے کا، انہیں اولاد ہونے کا حق دے۔ عقب نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا، تم میری بیوی ہو، یہ میرے بچے ہیں۔ میں واقعی بہت زیادہ بہک گیا تھا، لیکن قدرت نے مجھے یہ بات سکھا دی ہے کہ خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سعدیہ اور زرقا ظاہری بات ہے وہاں پر اکیلے بیٹھ کے کیا کرتی، یہاں پر 4 لوگ تھے، 4 لوگوں میں وہ بیٹھ کر کے اپنا وقت بھی اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی اسی گھر میں آ کر کے رہنا مناسب سمجھا۔ وہ 2 مزدور بچے جن کے بارے میں وہاں عقب بھی اور سعدیہ بھی پریشان تھے، انہیں بھی بشرا کی دیکھ ریکھ میں دیا گیا۔ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے، ان میں رہ کر کے
رفتہ رفتہ ان بچوں میں بھی تھوڑی عقل اور شعور آتا چلا گیا۔ پھر دن رات کی محنت کے بعد ان کی مالشیں کر کے، ان کو اچھی خوراک دے کر کے، ان کو ہر طریقے سے ان کی دیکھ بھال کے ذریعے سے رفتہ رفتہ قدرت کی مدد بھی شامل حال ہوئی، تو وہ بچے چلنے پھرنے بھی لگے، تھوڑا بہت سمجھنے بھی لگے۔ بالکل نارمل تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہو گئے۔ کم از کم وہ والدین جو انہیں دیکھتے کہ روتے تھے، اب ان کے لیے وہ ہنسی اور خوشی کا باعث بننے لگے۔ انسان بہت ہی کمزور چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں رہ کر کے خوبصورتی، رنگ، کالا گورا، یہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ بس ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ خرافات گھڑ لی ہیں، کیونکہ بشریٰ ایک نیک نیت عورت تھی، سچی تھی، اللہ نے اس کی مدد کی۔ جن لوگوں کو کل کو اپنے محلوں پر، اپنے رنگ روپ پر، اپنے حسن پر مان تھا، وہ لوگ بشریٰ کے پاس چل کر آئے، اور وہ بیچاری جس نے صبر کیا، اللہ نے اس کی کیسے مدد کی۔ اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو بھی حقیر نیچ مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ جو آج آپ کی نظر میں نیچ ہے، حقیر ہے، کالا ہے، گھٹیا ہے، کل اللہ اس سے کتنی عزت سے نواز دے اور آپ لوگوں کو اس کے پاس چل کر جانا پڑ جائے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا کہ کہانی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو میرے سننے والوں کے لیے سبق ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے آپ کو بتا دیتے کہ نایاب سٹوری کارنر اور فضا وائس کارنر کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔